بھی ثابت کرنا ہے معاذ اللہ ان عبارات پہ، اور یہ نہیں، یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ ہمارے علماء نے اس سے یہی معنی مراد لیا ہو۔ انشاءاللہ قیامت تو آ سکتی ہے، لیکن یہ ثابت نہیں کر سکتے معاذ اللہ ہمارے علماء نے یہی کفر والا معنی لیا ہو، بلکہ تو انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں اعلان کیا کہ بدبختو، جو معنی تم ہماری طرف منسوب کرتے ہو ہمارے وہم و گمان میں بھی کبھی یہ معنی نہیں ہے، ہم اسے کیسے متصور کر سکتے؟ تو یہ بھی آپ کو ثابت کرنا ہوگا۔ اسی طرح فتاوی عالمگیری کی جو عبارت ماقبل میں نے نقل کی ہے، وہی عبارت احمد خان صاحب نے بھی تمہید ایمان صفحہ نمبر 45 پر نقل کی ہے۔ اسی طرح فتاوی بزازیہ، بحر رائق وغیرہ اور تاتارخانیہ وغیرہ سے دیگر کتابوں سے نقل کرنے کے بعد، تنبیہ الولات وغیرہ سے نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں لا یکفر بالمحتمل، یعنی اگر کسی بات میں احتمال ہو تو اس احتمال کی بنیاد پر کسی کی تکفیر نہیں کی جائے گی، لأن الکفر نہایۃ فی العقوبۃ ویستدعی نہایہ فی الجنایہ وما الاحتمال لا نہایہ، یعنی احتمال کی وجہ سے کسی بات پر تکفیر نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ کفر جو ہے وہ سزا کا سب سے آخری درجہ ہے، اس لیے اس کا ثبوت کے لیے بھی سب سے آخری درجہ چاہیے ہوگا، اور جس بات میں کوئی احتمال ہو وہ بات آخری درجے کی نہیں ہوتی، وہ بات مضبوطی کے اعتبار سے اور دلیل کے اعتبار سے آخری درجے پر نہیں ہوتی، لہذا ایسا ثبوت پیش کیا جائے گا کفر کا فتویٰ لگانے کے لیے جس میں ایک کیا آدھا فیصد بھی اسلام کا احتمال نہ، بالکل دو ٹوک واضح دودھ کی طرح سفید بالکل بات ہو، صاف صاف کہ یہ کفر ہے، بس کوئی اس میں اسلام کا پہلو، کوئی اس میں اسلام کا مفہوم، کوئی اس میں اسلام کا مقصد نہ نکلتا ہو، یہ تمہید ہے۔ بلکہ بحر رائق و اسی طرح آگے لکھتے وہ بحر رائق و تنویر الابصار و کا ندیہ و تنبیہ الولات میں وغیرہ میں کہ والذی تحرر انہ لا یفتى بکفر مسلم امکن حمل کلامی علی محمل حسن، تمہید ایمان صفحہ نمبر 46 پر لکھتے ہیں کہ میں نے، یہ عبارت ہے غالباً علامہ ابن نجیم کی یہ عبارت ہے، کہ میں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر دی ہے کہ میں کسی مسلمان کے کفر کا فتویٰ اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک اس کے الفاظ کو، اس کی بات کو کسی اچھے معنی پر محمول کیا جا سکے۔ میں نے اپنے آپ پر یہ بات لازم کر دی ہے کہ میں کفر کا فتویٰ نہیں دوں گا۔ یہ ان 3-4 کتابوں کے حوالے جو علامہ شامی کے تنبیہ الولاد اور تنویر الابصار وغیرہ اور بحر رائق وغیرہ، یہ اس سے نقل کیے تمہید ایمان صفحہ نمبر 46۔ تو اب دیکھیے علماء اسلام کا کیا نظریہ ہے کہ وہ تو دو ٹوک الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ یارو جس بات میں 1% احتمال بھی ہو، میں اس کے اوپر میں وہ مفتی نہیں ہوں جو ٹکے ٹکے فتویٰ دے کے بریلوی کے فتووں کا سستا ہے باؤ ملتے ہیں اب کوڑی کے دو خدا نے یہ کہہ کر ان کو ڈھیل دی و املی لہم ان قیدی متین۔ مفتی احمد یار گجراتی لکھتے کہ مسلمان بھائی پر بدگمانیاں نہ کیا کرو، اس کے کام یا کلام میں اچھا پہلو نکل سکتے ہیں تو اسے خواہ مخواہ برے پہلو پر محمول نہ کرو۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کے کلام میں 2 معنی کفر کے ہوں، ایک معنی ایمان کا، تو اسے اس بنا پر کافر نہ کہو۔ اس سے موجودہ وہابیوں، حالانکہ لکھنا اس بے ایمان کو یہ چاہیے تھا کہ اس سے موجودہ رضاخانی مفتیوں کو عبرت پکڑنی چاہیے جو مسلمانوں کو بات بات پر مشرک کہہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو مسلمانوں کو بات بات پر کافر و گستاخ کہہ دیتے ہیں۔ یعنی چھانی کو اپنے چھید نظر نہیں آ رہے اور وہ لوٹے سے کہہ رہی کہ تجھ میں 2 سوراخ ہے، تو ان کی بھی یہی مثال ہے۔ یہ نور العرفان صفحہ نمبر 854 نعیمی کتب خانہ۔ اسی طرح 7واں حوالہ مولانا حسن علی رضوی میلسی، یہ ہمارے پاکستان کے بہت بڑے ان کے مولوی ہیں، یہ جو اس وقت سنی اطاعت کونسل کے صاحبزادہ حامد رضا ہے، ان کے جو والد تھے صاحبزادہ فضل کریم، جن کو امریکہ نے ڈالر دیے تھے دیوبندیوں کے خلاف ریلیاں نکالنے کے لیے، ان کے جو والد تھے مولانا سردار احمد گورداس پوری، جو منظر اسلام میں شیخ الحدیث تھے، پھر حفظ الایمان کے اوپر 3 دن کا مناظرہ ان کے ساتھ مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہوا، اور انہیں اس میں بدترین شکست سے 2-4 ہونا پڑا۔ یہ اس ذلت کی وجہ سے پھر ہندوستان چھوڑ کر پاکستان آ گئے تھے، فیصلہ آباد میں انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا، اور وہ مناظرہ فتح بریلی کا دلکش نظارہ کے نام سے بھی شائع ہو چکا ہے۔ تو یہ آدمی حسن الرضوی اس
اپنا یہ جو سردار احمد ہے گردسپوری، اس کا خلیفہ ہے. اس طرح اس کو مصطفی رضا خان سے بھی خلافت وغیرہ حاصل ہے جو احمد خان کا بیٹا ہے. اور جو منظر الاسلام بریلی کا وہ 100 سالہ نمبر نکلا ہے، اس میں 2 سے 3 لائنوں میں حسن علی رضوی کے القابات لگائے ہوئے کہ بہت بڑا مولوی اور فلانا ہے اور ڈنگارا ہے. تو اس واسطے اس کا حوالہ پیش کیا جا رہا ہے کہ مذکورہ بالا لفظ بھی ذو معنی ہے، یعنی جو 2 معنی رکھتے ہو ذو معنی، وہ قائل کو کفر سے بچایا جائے گا اور الفاظ کو غیر کفریہ معنی پر محمول کیا جائے گا. برق آسمانی صفحہ نمبر 147 البرہان پبلشرز. تو یہ سارے حوالے آپ کے سامنے نقل کر دیے. ان کا مقصد یہی ہے کہ جب ان عبارات پر گفتگو ہو تو آپ کا پہلا مطالبہ تو یہی کہ بھئی آپ اس کا 100% کفر ثابت کریں. وہ بولے گا جس کا یہ معنی لکھتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی معنی نہیں نکلتا، بس اس کو بولو ٹھیک ہے یہی معنی نکلتا ہے. کہاں اچھا اگر اس کے علاوہ کوئی اور معنی میں نکالوں تو آپ تسلیم کر لیں گے اور کفر کے فتوے سے رجوع کر لیں گے جیسا کہ علماء نے لکھا ہے، تو ظاہر ہو جائے کہ ہاں ٹھیک ہے. نمبر 2، اچھا آپ نے جو معنی بیان کیے انہی علماء سے وہ معنی آپ ثابت کریں. قبل میں تمہید ایمان کا حوالہ گزر چکا. اگر ثابت کر دیا پھر تو بات ہی ختم، اور اگر ثابت نہیں کیا تو پھر اس پر چڑھائی کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ان عبارت کا مطلب یہ ہے، اور آپ نے جو مطلب بیان کیا وہ سراسر آپ کا خانہ ساز ہے، آپ کی ذہن کی اختراع ہے. ان علماء نے اس مطلب کا رد کیا ہے، بلکہ اس کو خود کفر کہا ہے. تو جو مطلب اور جس مفہوم کو یہ خود کفر کہ وہ ان کا مقصد، ان کا مفہوم کیسے وہ مراد لے سکتے ہیں؟ لہٰذا آپ کا دھوکہ ہے، فراڈ ہے، اصول کے اعتبار سے آپ نے دھوکہ دیا ہے، خلاف ورزی کی ہے. مناظرہ آپ اس عبارت پر ہار چکے اور اگلی عبارت آپ پیش کریں. اس کے بعد اصول نمبر 3، جس عبارت پر اعتراض یا شرط نمبر 3 جو بھی آپ مناظرے میں طے کروا لیں، جس عبارت پر اعتراض ہو اگر خود اس عبارت کے لکھنے والے نے اس کا کوئی مطلب بیان کیا ہو تو اسی مطلب کو لیا جائے گا. اب ہم قبل میں بھی تمہید ایمان کے حوالے سے گزر چکا یہ حوالہ کہ جب تک ثابت نہ ہو جائے کہ اس نے خاص کوئی پہلو کفر کا مراد رکھا ہو ہم اسے کافر نہ کہیں گے کہ آخر ایک پہلو اسلام کا بھی تو تمہید ایمان صفحہ نمبر 43. لہذا معلوم ہوا کہ جو عقیدہ جو عبارت جس کی طرف منسوب کی جا رہی ہے اس سے خود اس عبارت کا مطلب مراد لینا پوچھنا بہت ضروری ہے. اگر وہ خود کوئی اسلامی معنی اسلامی مفہوم اس عبارت کرے تو بات ہی ختم. اس نے جو مراد لیے جو بات سمجھے اسی بات پر فتویٰ دیا جائے گا. اس پر آپ حوالہ لے لیں. یہ ملا علی قاری فرماتے جو پیچھے ہو نا 99 احتمال کفر کے اور 1 احتمال اسلام کو اسی سے متعلق لکھتے ہیں. وفی المسئلہ المذکورہ فی المسئلہ المذکورہ تصریح بانہ یقبل من صاحبها التاویل. اس مسئلے میں جو ہم نے اصول کفر کے متعلق جو مسئلہ آپ کو سمجھایا ہے اس میں اس بات کی صراحت ہے کہ صاحب تعویل سے اس کی تعویل کو قبول کیا جائے گا. یعنی جس کی عبارت ہے اگر وہ اس عبارت کی کوئی تعویل کرتا ہے تو اس تعویل کو قبول کیا جائے گا. شرح فقہ الاکبر صفحہ نمبر 445. لہذا بالفرض علی سبیل التنزل میں کہتا ہوں، یعنی میں ایک بطور فرض کی بات کہہ رہا ہوں کہ بریلی مولوی صاحب آپ نے جو مطلب اور مفہوم مراد لیا ہے اس عبارت کا بالفرض وہی ہو بالفرض، لیکن چونکہ ان لوگوں نے ان حضرات نے تحذیر الناس والے نے بھی، مولانا گنگوئی نے بھی، مولانا خلیل سہارنپوری نے بھی، مولانا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، ان سب نے اپنی عبارتوں کا مفہوم بیان کر دیا ہے جسے آپ بھی صحیح کہتے ہیں. لہذا اس اصول کے تحت وہی مفہوم مراد دیا جائے گا، وہی تعویل مراد لی جائے گی، اور ان حضرات کی عبارات کو بھی اسلامی کہا جائے گا اور ان کی تکفیر بھی نہیں کی جائے گی. اور فی البزازیہ الا اذا صرح بارادۃ توجب الکفر فلا ينفع التعویل حينئذ كذا في البحر رائق. ثم ان كانت نیت القائل الوجه الذي يمنع التكفير فهو مسلم، وان كانت نیت الوجه الذي يوجب التكفير لا تنفع فتوى المفتي. فتاوی عالمگیری یہ بھی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 293 کہ بزازیہ میں جو مسئلہ ہے نا وہی 99 احتمال کفر کے ہو. الا اذا سر، الا یہ کہ وہ اپنا ارادہ خود ارادہ اپنا ظاہر کرتے کہ بھائی میں نے تم کو تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ 99 احتمال اور 100 احتمال نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے جو بات کی اس سے میری مراد وہی کفر والا معنی تھا، وہ خود تعویل کر دے. یہ جیسے مرزا قادیانی نے کہا کہ جہاں میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اس سے میری مراد حقیقی نبوت ہی ہے. تو بس
اب کوئی تعویل نہیں چلے گی. اب جب اس نے خود اپنا مراد واضح کر دیا کفر کا، اپنی نیت واضح کر دی، تو اب اس پر کفر کا ہی فتویٰ دیا جائے گا. ہاں اگر وہ ایسی نیت کا اظہار کرے، اس کی ایسی نیت ہو الوجہ الذی یمنع تکفیر کے، جو کفر کے فتوے سے روکتی ہو، یعنی وہ اس سے اسلام کا معنی مراد لے، اسلامی معنی مراد لے، اسلامی پہلو مراد لے، فَهُوَ مُسْلِمٌ، تو یہ آدمی مسلمان ہوگا. یہ عالمگیری تو دیکھو کتنی دو ٹوک بات ہے. اسی طرح جو تمہید ایمان کا میں نے حوالہ دیا کہ تو جب تک ثابت نہ ہو جائے کہ اس نے خاص کوئی پہلو کفر کا مراد رکھا ہے، ہم اسے کافر نہ کہیں گے کہ آخر ایک پہلو اسلام بھی تو ہے، کیا معلوم شاید اس نے یہی پہلو مراد رکھا ہو. تو جب شاید کیا معلوم کی بنیاد پر آپ اسلام کا فتویٰ دے رہے، باوجود یہ کہ 99 احتمال کفر کے بھی ہیں، لیکن شاید کیا معلوم، ایک ضمنی بات ہے، شاید کیا معلوم اس نے اسلام کا پہلو مراد لیا ہو، تب بھی آپ اسلام کا فتویٰ دے رہے ہیں. تو جو شاید نہیں یقینی طور پر کہہ دے کہ میری اس سے مراد یہ اسلامی والا معنی تھا، تو اس کے اسلام کا فتویٰ کیوں نہیں دیں گے. اسی طرح ایک اور بڑی مزے کی بات اسی احمد خان صاحب کی ہے کہ کتب فتاوا میں جتنے الفاظ پر حکم کفر کا جزم کیا ہے، ان سے مراد وہ صورت ہے کہ قائل نے ان سے پہلو کفر مراد لیا ہو، ورنہ ہرگز کفر نہیں. تمہید ایمان صفحہ نمبر 47. ایٹم بم حوالہ ہے، یہ 10 لاکھ روپے کا حوالہ ہے جو میں آپ کو مفت کا دے رہا ہوں. اب اس میں کمال آپ کا کہ آپ اس حوالے کو کس طرح چلاتے ہیں اور اس کی کس طرح قدر کرتے ہیں. یا خود احمد خان نے کہہ دیا کہ جتنے الفاظ یہ کفریہ جن پر کتب فتاوا میں کفر کے فتوے دیے ہیں، ان سے وہ معنی مراد ہوں گے کہ قائل نے خود بھی ان سے کفر کا معنی مراد لیا ہو. اگر کفر کا معنی مراد نہیں لیا تو تکفیر نہیں کی جائے گی. لہذا بالفرض ہماری یہ عبارتیں بظاہر کفر بھی ہوں اور بظاہر ان پر کفر کا فتویٰ لگتا بھی ہو، اور جیسا کہ آپ نے دے بھی دیا، لیکن اگر ان عبارتوں کے قائلین نے یہ کفر والا معنی جو آپ بیان کر رہے مولوی صاحب یہ مراد نہ لیا ہو، تو ان پر فتویٰ نہیں لگے گا. کتنے دیکھیں نا اصول کیا ہے اور آج عمل کیا ہے ان لوگوں کا. اللہ ان کو ہدایت دے. حقیقت ہے کہ ساری بات یہ سمجھتے ہیں، ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ باتیں بالکل صاف ہے، بالکل واضح، لیکن ظاہر ہے پھر دکانداری کس طرح چلے گی. ان کو مسجدوں میں خطیب کون رکھے گا، مدرسوں میں استاذ کون رکھے گا. یہ دیوبندی بریلی اختلاف قائم اس لیے کیا گیا تاکہ اپنے پیٹ کو چلایا جا سکے. اسی طرح خود مولانا احمد خان صاحب بریلی لکھتے ہیں اور خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھتے ہیں، یہ ان کا خط اندر موجود ہے. خود آپ کے لفظوں کا دوسرا کیوں شارع بنے، تصنیف را مصنف نیکو کنند بیان کلیات مکاتیب رضا صفحہ نمبر 181 مکتبہ بحر العلوم. یہ کتاب آپ کو انڈیا سے بھی مل جائے گی، اصل میں یہ انڈیا سے ہی چھپی ہے یا ہمارے پاکستان والوں نے انڈیا کا عکس لے کر چھاپا ہے. تو اب یہ خود آپ کا بابا جی حضرت تھانوی کو کہہ رہے کبھی آپ کی باتوں کا مفہوم اور شارع کوئی اور نہیں بننے گا، آپ خود بنو گے. اور تصنیف را مصنف نیکو قرآن بیان، اور تصنیف کو مصنف ہی بہتر طور پر بیان کر سکتا ہے. ایز اے بریلی مولوی صاحب حفظ الایمان میں کیا لکھا گیا اس کی شرح آپ نہیں کریں گے، آپ کو شرح کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو مفہوم اور مسئلہ بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو اسے کفر نکالنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بسط البنان اور تغییر العنوان کی طرف جایا جائے گا کہ انہوں نے اس عبارت سے کیا مفہوم اور کیا مراد لیا ہے، اور انہوں نے خود اپنی تصنیف کا کیا مطلب بیان کیا ہے. آپ کے بابا جی کے اس اصول کی طرف اسی مطلب کو لیا جائے گا. لہذا آپ دائیں بھاگے یا بائیں بھاگے، یہ اصول ایسے کہ اب آپ کہیں بھی نہیں بھاگ سکتے. اصول نمبر 4، ہمارا جو عقیدہ ہے اسے بیان کرنے کا حق ہمیں ہوگا. کسی دوسرے کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اپنی طرف سے کوئی عقیدہ گھڑ کر یا الزام لگا کر کہے کہ یہ تمہارا عقیدہ ہے، لہذا اسے ثابت کرو یا اس بنیاد پر تم کافر و گمراہ ہو. اب بریلیوں کا بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ عقیدہ ان کا اپنا ہوتا ہے اور اپنی طرف سے ایک عقیدہ گڑھ کر ہماری طرف منسوخ کرتے ہیں. بھائی تم نبی کے علم کو جانوروں جیسا کہتے معاذ اللہ، تم نبی کے ختم نبوت کے منکر معاذ اللہ، اجی اچھا تم جو ہے نبی کو شیطان سے کم علم والا کہتے معاذ اللہ، تم اللہ تعالیٰ کو جھوٹا بولتے معاذ اللہ، استغفر اللہ علیہ باللہ.
اب یہ ان کا اپنا گڑا ہوا عقیدہ ہے، اور پھر کہتے ہیں اچھا ثابت کرو کہ نبی کا علم شیطان کے برابر ہے، معاذ اللہ، ثابت کرو کہ نبی کا علم چورے چماڑ کے برابر ہے، ثابت کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولا۔ اور بھائی بے ایمان، عقیدہ یہ تیرا ہے، میرا نہیں ہے۔ میرا جو عقیدہ ہے وہ تو نہیں بیان کرے گا کہ ان عبارتوں کا کیا مطلب ہے، یا تیرا عقیدہ کیا ہے، فلاں کا عقیدہ کیا ہے۔ عقیدہ میرا ہوگا تو بیان کرنے کا حق بھی مجھے ہوگا، اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ آپ کے گھر کا آدمی کر رہا ہے۔ چنانچہ یہ بریلوی شیخ الحدیث اشرف سیالوی یہ لکھتا ہے کہ اپنے عقیدے کی تشریح کا حق متعلقہ فریق کو ہوتا ہے، دوسرا ان کے متعلق قطعاً یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تمہارا عقیدہ ہے اور یہ امر تم نے ثابت کرنا ہے۔ تنویر الابصار صفحہ۔ اصول نمبر 5، جو بھی عبارت پیش کی جائے گی اس کا متون سے پیش کرنا، یعنی متن سے پیش کرنا لازم ہوگا، کیونکہ عقیدہ متون میں مذکور ہوتا ہے۔ ایسی کتاب جو مخالفین کے اعتراضات اور شبہات کے جوابات میں لکھی جاتی ہیں، ان میں عقائد کا بیان نہیں ہوتا۔ یہ اصول دلائل میں آگے ذکر کرتا ہوں، یعنی جو بھی اصول ہوگا وہ کتاب ایسی ہو جو متن سے تعلق رکھتی ہو، کسی اعتراض کا جواب ہو، کسی فریق مخالف کے شبہ کا جواب ہو، یا کسی بھی آدمی کے شبہ کا جواب ہو، یا وہ دلائل کی کتاب ہو، تو اس سے عقیدہ پیش نہیں کیا جائے گا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ تحذیر الناس بھی متن نہیں ہے، تحذیر الناس کتاب نہیں ہے، وہ ایک فتویٰ ہے، ایک استفتاء کا جواب ہے، اور اثر ابن عباس کے متعلق ایک شبہ کا جواب ہے۔ اسی طرح حفظ الایمان متن نہیں ہے، وہ مستقل کتاب نہیں ہے، بلکہ وہ بھی ایک استفتاء کا جواب ہے۔ 3 سوالات آئے تھے منت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، 3 سوالات کے متعلق شبہات آئے تھے، ان کے جوابات دیے۔ براہین قاطعہ یہ بھی متن نہیں ہے، یہ بھی انوار ساتیہ جو ہے وہ اس کا جواب ہے۔ یہ ایک فریق مخالف جو بدعتی عالم تھا مولانا عبدالسمیع رامپوری صاحب، اس کی کتاب کا جواب ہے، اور جو مولانا گنگوئی کی طرف منسوب فتویٰ ہے وہ تو صرف اس کا دنیا میں موجود ہی کوئی نہیں ہے۔ تو جب اصول آپ یہ طے کر لیں گے کہ متن سے آپ حوالہ پیش کریں گے، ایسی کتاب جو کسی فریق کے جواب میں ہو، جو دلائل والی کتاب ہو، جو کسی شبے کا ازالہ کرتے ہو، وہ کتاب آپ پیش نہیں کر سکتے۔ تو جب یہ اصول طے ہو تو یہ پورے مناظرے میں نہ تو حسام الحرمین پیش کر سکتا ہے، نہ تحذیر الناس پیش کر سکتا ہے، اور نہ ہی براہین قاطعہ پیش کر سکتا ہے، یا تو ابھی میں آگے اصول بیان کروں گا، تو جنہوں نے یہ اصول بیان کیا ان کو غلط قرار دینا ہوگا، یا اپنی کتابیں پیش کرنے سے باز رہے گا۔ اب دلیل اس پر دیکھ لو۔ مولانا احمد خان صاحب لکھتے ہیں کہ عقیدہ وہ ہوتا ہے جو متون یا تراجم ابواب و فصول و فہرست وذالک عقائد میں لکھتے ہیں، یعنی جس کو وہ ہو بھی عام متن نہ ہو، بلکہ عقیدے کے متعلق وہ متن لکھا جا رہا ہو، اور پھر اس کے ذیل میں فہرست ہو یا تراجم ابواب وغیرہ ہو یا فصول وغیرہ ہو، اس میں آ جائے، وہی اہل سنت کا معتقد ہوتا ہے، یعنی اعتقاد ہوتا ہے، وہی خود ان علماء کا دین معتمد ہوتا ہے، وہی اہل سنت کا معتقد ہوتا ہے، اور وہی خود ان علماء کا دین معتمد ہوتا ہے۔ ہنگامہ ذکر دلائل و ابحاث و مناظرہ، جو کچھ ضمناً لکھے جاتے ہیں، اس پر نہ اعتماد نہ خود ان کا اعتقاد۔ یہ کلیات مکاتیب رضا صفحہ نمبر 36۔ تو اب اس نے خود کہہ دیا کہ ہنگامہ ذکر دلائل وغیرہ جب دیے جاتے ہیں، یا بحث و بحث کیا جاتا ہے، یا مناظرہ وغیرہ میں جو کچھ ضمناً کہہ دیا جاتا ہے، وہ تو نہ عقیدہ ہوتا ہے اور نہ اس پر اعتماد ہوتا ہے۔ عقیدہ وہی ہوتا ہے جو متن میں لکھا جاتا ہے۔ تو اب یہ براہین قاطعہ، تحذیر الناس اور حفظ الایمان، یہ ساری ابحاث کی کتابیں، ہنگامہ ابحاث کی کتابیں، دلائل کی کتابیں، مناظرے کی کتابیں، فریقین کے رد کرنے کے لیے کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں دلائل دیے گئے ہیں، لہذا ان کا حوالہ پیش نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ جب بد مذہبوں کا شیوع ہوا، گمراہوں نے عوام مسلمین کو بہکانے کے لیے اپنے عقائد باطلہ پر عقلی و نقلی مغالطے پیش کرنے شروع کیے۔ علماء اہل سنت و جماعت کو حاجت ہوئی کہ ان کے دلائل باطلہ کا رد کریں، اپنے عقائد حقہ پر دلائل قائم فرمائیں۔ یہاں سے کلام متاخرین کی بنیاد پر ہی اب تک کے استدلال و بحث و مناظرے کا پھاٹک کھلا۔ خود اپنے دلائل و جوابات کی جانچ پرکھ کی بھی حاجت ہوئی۔ اذہان مختلف ہوتے، ایک نے مذہب پر ایک دلیل قائم فرمائی، یا مخالف کے کسی اعتراض کا جواب دیا، یا دوسرے نے اس پر بحث کر دی کہ اپنے مذہب پر یہ دلیل کمزور ہے، مخالف کی طرف سے اس کا رد یہ ہو سکتا ہے، یا اعتراض کا یہ جواب کافی نہیں، مخالف اس میں یوں کہہ سکتا ہے۔ اس رد و بحث کا اثر فقط اسی دلیل و جواب تک ہوتا ہے۔
عام ازیں کے اس دلیل و جواب میں قصور ہو جیسا کہ بحث کرنے والے کا بیان ہے، یا خود اس باحث ہی کی نظر میں خطا کی دلیل و جواب صحیح و صواب ہو، بہرحال اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اپنا اصل مذہب باطل یا مخالف کا ضلال حق ہے۔ ہر عامل جانتے کہ کسی کی قائم کی ہوئی ایک دلیل یا دیا ہوا جواب بگڑ جانے سے اصل مسئلہ باطل نہیں ہو سکتا، نہ معاذ اللہ یہ بحث کرنے والا اپنا عقیدہ بدلتا ہے۔ سبحان الصبح صفحہ نمبر 77۔ اس طرح عقیدہ وہ ہوتا ہے جو متون و مسائل میں بیان کر دیا یا بالائی تقریر کے موافق ہیں تو حق ہیں، مخالف ہیں تو وہی ان کی بحث بازیاں اور ذہن آزمائیاں اور قلم کی جولانیاں۔ سبحان الصبح صفحہ نمبر 77۔ کتنی 10 لاکھ کا حوالہ ہے جو میں دے رہا ہوں آپ کو کہ یار جو فریق مخالف آپس میں جو باطل لوگوں سے، باطل مذاہب والے سے جو بحث میں بحثیں کرتے رہتے ہیں، ان کے دلائل کا رد کرتے ہیں یا ان کی دلائل کا جواب دیتے ہیں، ان کے شبہات کا جواب دیتے ہیں، تو وہ ان کا عقیدہ نہیں ہوتا۔ اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے ان سے غلطی ہو جائے، ان سے خطا ہو جائے، لہذا اگر بالفرض اس میں خطا اور غلطی بھی ہوگی تب بھی ہم ان کی وہ بات نہیں مانیں گے، بلکہ انہوں نے اپنا عقیدہ دیگر مقامات پر جو واضح اور دو ٹوک کر کے بیان کر دیا اسی کو ان کا عقیدہ تصور کیا جائے گا۔ تو یارو تحذیر الناس، حفظ الایمان، براہین قاطعہ، یہ سارے کے سارے اہل باطل کے رد میں لکھی گئی ہیں کتابیں، یہ ساری کی ساری ہنگامہ بحث و مباحثہ کے دوران لکھی گئی ہیں، یہ ساری کی ساری مناظرانہ گفتگو کے دوران لکھی گئی ہے، یہ ساری کی ساری فریق مخالف کے عقائد کو رد کرنے کے لیے لکھی گئی ہے۔ لہذا بالفرض اس میں کوئی بات غلط بھی ہو، بالفرض بار بار کہوں گا، بالفرض کوئی بات غلط بھی ہو، کوئی بات حق نہ بھی ہو، بالفرض اپنا عقیدہ بھی اس میں غلط لکھ دیا گیا، تب بھی ان کتابوں کو ان کے عقیدے کی بنیاد نہیں بنایا جائے گا، بلکہ عقیدے کی بنیاد اس بات کو بنایا جائے گا جو دیگر کتب میں، متون وغیرہ میں انہوں نے صراحتاً اپنا عقیدہ بیان کر دیا ہو۔ لہذا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ معاذ اللہ حضور کے علم کو بچوں کے برابر، پاگلوں کے برابر سمجھتے تھے، اس کے لیے حفظ الایمان کو بنیاد نہیں بنایا جائے گا، اس لیے کہ یہ متون کی کتاب نہیں ہے۔ مولانا نانوتوی مولانا نانوتوی عقیدہ ختم نبوت کے منکر تھے معاذ اللہ، اس کے لیے تحذیر الناس کو بنیاد نہیں بنایا جائے گا۔ مولانا خلیل احمد ثانپور رحمۃ اللہ علیہ معاذ اللہ شیطان کے علم کو نبی سے زیادہ سمجھتے تھے، نقل کفر نہ باشد، اس کو اس عقیدے کے لیے براہین قاطعہ کو بنیاد نہیں بنایا جائے گا، اس لیے کہ آپ کا بابا جی کہتا ہے کہ یہ جو مناظرانہ کتابیں ہوتی ہیں، فریق مخالف کے دلائل اور عقائد کے رد کی جو کتابیں ہوتی ہیں، اس میں عقیدہ بیان نہیں ہوتا، بالفرض عقیدہ غلط بھی بیان کر دیں اور فریق مخالف کے عقیدے کو صحیح بھی بیان کر دیں، تب بھی ہم اسے ان کی خطا پر محمول کریں گے، کفر پر نہیں، خطا پر محمول کریں گے، اور ان کے عقیدے کے لیے اسی بات کی طرف رجوع کریں گے جہاں انہوں نے تفصیل کے ساتھ اپنا عقیدہ بیان کر دیا ہو۔ لہذا ان کتابوں کو مناظرے میں پیش ہی نہیں کیا جائے گا۔ آپ ان کا عقیدہ ان کی دیگر جو متون والی کتابیں ہیں ان سے ثابت کرے کہ معاذ اللہ یہ حضور کے لیے ایسے ہی عقائد رکھتے تھے، اگر ثابت کر دیا معاذ اللہ تو ٹھیک ہے، ہمارا بھی فتویٰ ان پر وہی ہے جو آپ کا ہے، اگر نہیں تو پھر یا تو یہ آپ کا دھوکہ دجل و فریب ہے، یا پھر اپنے اس بابا جی کو جاہل اور اجہل اور جھوٹ اور کذاب مانے جو یہ اصول لکھ رہا ہے۔ اصول نمبر 6، یہ بھی وہی ہے، اصول وہی ہے کہ جن کتب سے عبارت پیش کی جائے اس کا تعلق بحث و مباحثہ اور آپس کے مشاجرات اور مخالفین و بد مذہبوں کے رد میں نہ ہو، یہ وہی اصول ہے۔ اس کا لیے حوالہ ایک اور بھی دیکھ لیں، 174 صفحہ نمبر سبحان الصبح، کہ عقائد ان کے وہی ہیں جو متون اور خود ان کے کلام میں جا بجا مستقرہ ہیں، اگرچہ بحث و مباحثہ میں کچھ کہیں۔ لہٰذا بحث میں یہ ساری کتابیں تحذیر الناس وغیرہ برائی نہیں کرتے، سب بحث و مباحثے کی کتابیں، فریق مخالف نے رد کیا پھر جواب دیا اس کا، اس نے کوئی شبہ پیش کیا پھر جواب دیا، تو لہٰذا ان سے ان کا کوئی بھی عقیدہ پیش نہیں کیا جائے گا، یہ وہی اصول ہے۔ اس طرح اصول نمبر 7، جس شخصیت اور جس ذات پر بھی اعتراض ہو، اگر اس سے جگہ جگہ وضاحت کے ساتھ اپنا عقیدہ بیان کر دیا ہو تو وہی اس کا عقیدہ تصور کیا جائے گا۔ بحث و مباحثہ، مشاجرات اور رد و باطلہ کے درمیان جو کچھ انہوں نے کہا اس کا کوئی اعتبار نہ ہوگا،
یا اگر اس کی کسی ایک دو عبارات سے اشکال پیدا ہو رہا ہو مگر دیگر کئی عبارات میں خود اس نے اس اشکال کو رد کر کے اپنا عقیدہ واضح کر دیا ہو تو وہی اس کا عقیدہ تصور کیا جائے گا۔ اس کے لیے بھی آپ دلائل وہی جو ماقبل میں جو میں نے سبحان و سبو وغیرہ کی عبارت ان کو ذرا چونکہ اہم اصول لہٰذا ان کو مستقل الگ الگ بھی ذکر کریں، وہ جو میں نے ماقبل میں سبحان و سبو کی عبارت پیش کر دی اس کے دلائل میں بھی وہی دیے جائیں گے۔ اور ایک اور دلیل اس پر یہ کوکب نورانی کی ہے۔ اب کوکب نورانی کے اعلیٰ حضرت پر مولانا احمد خان صاحب پر اعتراض ہوا کہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ جس عبارت کی بنیاد پر یہ اعتراض کیا گیا اس عبارت کا جواب دیتے ہیں، اس عبارت سے اشکال دور کرتے ہیں، لیکن اس آدمی نے کیا کیا ملاحظہ ہو، وہ لکھتا ہے جوہانس برگ سے بریلی کے مصنف نے اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا کہ اعلیٰ بریلوی چونکہ قادری کہلاتے ہیں اس لیے وہ شیخ عبد القادر کے تابع ہیں، اسی طرح اعلیٰ خود کو نبی کہہ رہے ہیں۔ یہ بلا شبہ اعلیٰ بریلی پر بہتان ہے۔ جوہانس برگ سے بریلی کے مصنف اور اس کے حامی اس بہتان ترازی کی سزا انشاءاللہ ضرور پائیں گے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں اعلیٰ مولانا شاہ احمد خان بریلوی پر شدید بہتان لگانے والے دیوبندی وہابی تبلیغی ذرا آنکھوں سے اعلیٰ بریلی کا ختم نبوت کے بارے میں عقیدہ و فتویٰ ملاحظہ فرمائے جو اعلیٰ بریلوی نے اپنی کتاب جز اللہ اور ختم نبوت میں تحریر فرمایا۔ اعلیٰ بریلوی کے خود اپنے قلم سے ختم نبوت کے موضوع پر پوری کتاب اور واضح فتوے کے باوجود جوہانس برگ سے بریلی کے مصنف کا اعلیٰ بریلی پر بہتان لگانا بلا شبہ دیوبندیوں وہابیوں کے بد باطن اور کذاب ہونے کی کھلی دلیل ہے۔ سفید و سیاہ صفحہ نمبر 163 164 ضیاء القرآن پبلیکیشن۔ تو اب دیکھیں اعلیٰ کے خود اپنے کرم سے ختم نبوت کے موضوع پر پوری کتاب اور واضح فتوے کے باوجود، اب یہی ہمارا مستدل ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی کا ختم نبوت کے انکار کو کفر کہنا اور ختم نبوت کا قائل ہونے کو دو ٹوک اور واضح انداز میں بیان کر دینے کے بعد بھی ان کو یہ کہنا کہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں، یہ بریلیوں کے بد باطن اور کذاب ہونے کی کھلی دلیل ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا دو ٹوک اور واضح طور پر یہ فتویٰ دینا کہ جو نبی کے علم کو گدھ اور کتوں اور خنزیروں کے برابر، بچوں کے برابر، پاگلوں کے برابر جانے، وہ بے ایمان ہے، وہ کافر ہے، وہ دیر اسلام سے خارج ہے۔ میرے ذہن میں کبھی اس کا تصور بھی نہیں آیا اس واضح فتوے کے باوجود ان کی طرف یہ بات منسوخ کرنا کہ وہ نبی کے علم کو معاذ اللہ ایسا مانتے ہیں۔ یہ بریلیوں کے اور احمد خان کے بدباطن، کذاب اور دجال ہونے کی دلیل ہے۔ مولانا خلیل مستانپور رحمۃ اللہ کا دو ٹوک اور واضح طور پر یہ کہہ دینا کہ جو نبی کے علم کو شیطان کے علم سے زیادہ مانے وہ بے ایمان ہے، اس کے باوجود مولانا پر یہ اعتراض کرنے کہ وہ نبی کے علم کو شیطان سے کم مانتے تھے، اعتراض کرنے والے کی بے ایمانی اور بدباطنی پر محمول ہے۔ مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا دو ٹوک اور واضح الفاظ میں یہ کہنا فتاوی رشیدیہ کے اندر کہ جو یہ کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے، بالفعل جھوٹ بول دیا، اس سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کے باوجود یہ کہنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جھوٹا کہتے تھے، بالفعل معاذ اللہ، یہ کہنے والے کی بدباطنی، بے ایمانی، کذابی اور دجالیت پر دلیل ہے۔ یہ علماء کا دامن بالکل صاف اور پاک ہے ان اعتراضات سے۔ اصول نمبر 8، جو بھی عبارت پیش کی جائے مکمل سیاق و سباق کے ساتھ پیش کی جائے گی، یعنی بالکل پورے کانٹیکسٹ میں پیش کی جائے گی کہ اس کا سیاق و سباق کیا ہے۔ عبارت میں خیانت کرنا، مختلف مقامات کی عبارتوں کو جوڑ توڑ کر مسلسل ایک عبارت بنا کر پیش کرنا بددیانتی، خیانت اور شکست تصور کی جائے گی۔ یہ اصول آپ کا تحذیر الناس میں کام آئے گا۔ تحذیر الناس میں تو اس نے آگے پیچھے سے عبارتیں پیش کی اور بیچ میں سے عبارتوں کو اڑا دی ہے۔ اب اس پر دلیل بریلوی مناظر رحیم یار خان کا، ہمارا بریلیوں کا جو ہمارا رحیم یار خان کا علاقہ ہے اس کا بہت بڑا مناظر ہے، عبد المجید سعیدی، یہ لکھتا ہے اور یہ احمد سید کاظمی کا شاگرد ہے کہ گھگڑوی صاحب یعنی مولانا سراج خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہہ رہے ہیں کو جب اپنی بات بنتی نظر نہ آئی تو انہوں نے اپنا الو سیدھا کرنے کی غرض سے حدیث کا درمیان والا حصہ اڑا کر اس کے آخری حصے کو پہلا حصے سے ملا دیا، جس سے عام قاری کو دھوکہ لگتا ہے کہ یہ بھی شاید اس پہلے حصے کا جز ہے۔ مصباح السنت صفحہ نمبر 32۔ تو اب اگر حدیث کا بیچ والا حصہ اڑا کر آخری والے حصے کو پہلے والے حصے سے ملا دینا بددیانتی
اپنا الو سیدھا کرنا ہے، خیانت ہے، تو کسی کا کفر ثابت کرنے کے لیے تحذیر الناس بیچ میں سے اڑا کر آخری والی عبارت کو پہلے لے کر آ جانا، پہلی والی عبارت کو سب سے آخر میں لے کر چلے جانا اور بیچ والی عبارت کو رکھ دینا، کہ یہ کھلم کھلا کفر، بددیانتی اور بےایمانی اور خیانت نہیں ہوگی؟ اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو یہ اصول بھی آپ نے نقل کرنا ہے۔ اور یہ میں نے اس لیے کفر کہا کہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 399 جو قدیم ہے اس میں لکھے کہ خیانت کرنے والا مسلمان نہیں، تو یہ آپ وہاں اصول پیش کر سکتے ہیں۔ اچھا، اصول نمبر 9، جن اکابر اہل سنت دیوبند کو حسام الحرمین میں معاذ اللہ کافر کہا گیا ہے، ان کو مسلمان سمجھنے والے اور ان کے متعلق کفر کا فتویٰ نہ دینے والوں کے متعلق حکم شرعی واضح کرنا ہوگا۔ پھر یہاں آپ ان علماء کے حوالہ جات پیش کر سکتے ہیں، بریلوی علماء جنہوں نے علماء دیوبند کو مسلمان کہا ہے، اور ایسے حوالے بھی ہیں کہ بعض انداز میں حسام الحرمین کی تائید و توثیق سے انہوں نے انکار کر دیا، اور وہ بریلی اکابر میں سے۔ اس کی تفصیل کے لیے آپ استاد مولانا منیر اختر صاحب کی کتاب سیدہ مجدو کی کتاب اکابر دیوبند کیا تھے، مطبوعہ دارالنعیم لاہور، اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں، اس طرح آپ کو تفصیل مل جائے گی، تو یہ آپ نے وہاں پیش کرنی چیزیں۔ اصول نمبر 10، جو بھی عبارت پیش کرے اس کے متعلق واضح کرنا ہوگا کہ آیا یہ تمام عبارت ہی معاذ اللہ کفریہ ہے یا صرف چند مخصوص الفاظ کفر ہیں۔ کیوں کہ بریلی حضرت تمام یہ جو 4 عبارتیں ہیں، ان 4 عبارتوں میں تمام پوری عبارت کو کفر نہیں کہتے۔ ارشد القادری حفظ الایمان میں صرف ایسا کے لفظ کو کفر کہتے ہیں کہ سارا فساد اس ایسا کے لفظ ڈالے۔ اسی طرح جو تعذر ناس اس کی جو عبارت ہے کہ بالفرض بعض زمانہ نبی بھی کوئی نبی پیدا ہو تب بھی آپ کی ختم نبوت خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آتا، تو اس میں بالفرض بعض زمانہ نبوی اس الفاظ پر بھی بریلیوں کو اعتراض نہیں ہے۔ لہذا مولوی صاحب آپ نے جو بھی عبارت پیش کرنی ہوگی تو اس کے متعلق وضاحت کرنی ہوگی کہ پوری کی پوری عبارت کفری ہے یا صرف اس کے چند مخصوص الفاظ کفری ہے۔ تو وہ دیکھو نا، یہ گواہی وہ جو دشمن بھی تھے اعتراض کیا کرتے ہیں کہ جن کے عقیدے کفری، یعنی کہ عقیدے گستاخانہ ہیں، لیکن جب ثابت کرنے آتے ہیں تو قربان جو علماء دیوبند پر نہ عقیدہ پیش کر سکتے نہ عبارت پیش کر سکتے، پوری کتاب میں سے ایک چھوٹا سا لفظ پکڑ لیتے، جی اس میں کفر ہے، اس میں گستاخی ہے، اور دعوے تو اتنے بڑے بڑے کہ ان کتابوں میں نبی کو ننگی ننگی گالیاں دی گئی ہے، ان کتابوں میں کفریات بھری ہوئی ہیں، ان کتابوں میں نبی کی سرادن توہین ہے، اور جب ثابت کرنے پر آئے تو ایک چھوٹی چھوٹی سی باتیں، آدھی سی باتیں، ایک ہی لفظ لے کر تو یہ عوام کے سامنے اپنے بیان کرنا ہے کہ یارو آپ کو دھوکہ کیا دے رہے تھے؟ کتابوں میں سبحان و سبو میں لکھا ہے کہ ان کتابوں میں پیشاب کرنا، پیشاب کو مزید ناپاک کرنا ہے، معاذ اللہ۔ دھوکہ آپ کو یہ دیا کہ یہ دیوبندی نبی کی ذات کے منکر ہے، نبی کے فضائل کے منکر ہے، ان کی کتابیں کفریات سے بھری پڑی ہیں، ان کی کتابیں نبی کو گالیاں دینے سے، نبی کی توہین کرنے سے بھری پڑی ہیں، اور اب جب ثابت کرنے میں تو یہ پوری کتابوں میں جو صرف آدھی باتیں، صرف ایک لفظ، کہاں گے تمہارے دعوے کی جی کتابیں کفریات سے بھری ہیں، کہاں گے تمہارے دعوے کی جی نبی کو گالیاں دینے سے بھری ہیں؟ اب خود ان کا جھوٹا ہونا یہ بڑا ایٹم بم انداز ہے، اس سے عوام پر بڑا زبردست اثر پڑتا ہے، تو اس چیز کو آپ نے ضرور ہائی لائٹ کرنا ہے اصول میں، شرائط میں، مناظرے میں، کہ ساری عبارت پوری کتاب پر، ساری عبارت پر اعتراض یہ کفری ہے یا صرف آدھی پر یا مخصوص الفاظ پر۔ یہ اصول نمبر 11۔ 10 اب اصول نمبر 11، اگر مکمل عبارت پر اعتراض ہے تو مکمل عبارت کو فقہا کے اصولوں اور ماقبل جو اصول گزرے اس کے مطابق کفر ثابت کرنا ہوگا، اور اگر مکمل عبارت پر اعتراض نہیں ہے، صرف بعض الفاظ پر ہے یا بعض عبارت پر ہے، جیسے حفظ الایمان میں لفظ ایسا، تو اس لفظ کو یا اس بعض عبارت کا کفر ہونا بھی آپ نے ثابت کرنا ہے، اور جو باقی کی عبارت کفریہ نہیں ہے اس کا کفریہ نہ ہونا بھی آپ نے ثابت کرنا ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی، کیا وجہ ہے؟ عبارت تو مسلسل ہے نا، یا مضمون تو مسلسل ہے نا بھائی، وجہ کیا ہے کہ یہ پورا مضمون پر تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، پورا مضمون تو کوئی کفر نہیں، یہ ایک لفظ بیچ میں کفر آ گیا، تو یہ بھی آپ نے یعنی بریلی مولوی نے آپ نے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے کتاب کے حق میں دلائل وہ خود دے گا۔ کل تک تو اعتراض یہ تھا نا کہ ان کتابوں میں گالیاں بھری ہوئی ہے، ان کتابوں میں کفر بھرا ہوا ہے، اب وہ دلائل یہ دے گا کہ نہیں جی ان عبارتوں میں کفر اور گالیاں نہیں بھری، یہ بات تو ٹھیک ہے قرآن حدیث کے مطابق ہے، بس یہ ایک دو لفظ ان کے غلط ہیں، تو اس سے بھی عوام پر بہت اثر پڑے گا۔ تو جو عبارت جو الفاظ کفر نہیں ہے جو آپ عبارت پڑھ رہے ہیں
ان کا کفر نہ ہونا بھی آپ ثابت کریں گے قرآن و حدیث سے اور فقہائے امت سے یا اسلاف امت سے، اور جو الفاظ یا جو عبارت کفر ہے اس کا کفر ہونا بھی آپ قرآن و حدیث سے اور اسلاف امت سے پیش کریں گے. اس لیے کہ ہمارا اور آپ کا تو موقف نہیں ہے نا، آپ میں تو آپ کی تقریر سننے نہیں ہے، لہٰذا آپ اپنی ذاتی تقریر نہیں کریں گے. ہر چیز کو ثابت کرنے کے لیے آپ دلیل کے پابند ہوں گے، جس طرح کہ میں دلیل کا پابند ہوں. تو یہ چند اصول باتیں تو اور بھی کافی ہیں، یہ چند اصول ہیں حسام الحرمین پر جو میں نے آپ کو لکھوا دی ہیں، آپ کو سمجھا دی ہیں. یہ اصول انشاءاللہ اگر آپ ان اصولوں پر، جس طرح علم غیب پر آپ کو جو اصول پڑھائے گئے، اگر آپ ان اصولوں پر حسام الحرمین پر بریلوی مناظر سے گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کا دھوکہ، فراڈ اور فریب وہ سب عوام کے سامنے آ جائے گا. اور جس طرح میں نے علم غیب کے مسئلے پر کہا تھا، یہاں پر بھی میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ اگر یہ اصول آپ نے طے کر دیے تو مناظرہ ہونے سے پہلے ہی آپ آدھا مناظرہ جیت گئے، اور باقی کا مناظرہ انشاءاللہ آپ مناظرے کے 15 منٹ کے اندر جیت جائیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر حسام الحرمین جو حسام الحرمین میں عبارات علماء دیوبند کی وہ نہیں، جو اصول میں نے آپ کو پڑھائے اس کے متعلق کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کر سکتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.